ہوئے تلاوت کی تھی، جس کا ذکر سورہ قیامہ میں ہے کہ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، کہ جب جبریل امین علیہ السلام آپ کے سامنے تلاوت کریں قرآن کریم کی تو آپ ان کی تلاوت کی پیروی کیجئے، جس طرح وہ تلاوت کر رہے ہیں اس طرح آپ بھی تلاوت کیجئے۔ تو ایک یہ مستقل مقصد ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم کو سمجھے بغیر تلاوت کرنے کا کیا فائدہ، لیکن آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں کو الگ الگ بیان فرمایا۔ تلاوت ایک مستقل مقصد ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا، اور تلاوت کا بھی وہ طریقہ جو جبریل امین کے ذریعے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا، جس کے لیے مسلمانوں نے ایک مستقل علم تجوید کی بنیاد ڈالی۔ ساری دنیا میں اقوام عالم میں علم تجوید کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ کوئی زبان ہو، وہ انگریزی ہو، وہ فارسی ہو، وہ چینی ہو، وہ اسپینش ہو، کوئی زبان ہو، کسی زبان میں آپ کو یہ بات نہیں ملے گی، یہ علم نہیں ملے گا کہ کون سے حرف کو کس طرح ادا کیا جائے اور منہ کے کس حصے سے ادا کیا جائے اور کس کیفیت کے ساتھ ادا کیا جائے۔ اے بی سی ڈی ای ایف جی ایچ پڑھ لیا سب نے، لیکن کیا کوئی ایسی کتاب ہے جس میں یہ لکھا ہو کہ بی کیسے نکلتی ہے، کہاں سے نکلے گی، ہونٹ کے کون سے حصے سے نکلے گی، اور سی کہاں سے نکلے گی، اور ڈی کہاں سے نکلے گی؟ کوئی زبان اس کی مثال پیش نہیں کرتا۔ لیکن چونکہ رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کام کے لیے بھیجا گیا تھا، آپ کے مقاصد بعثت میں سب سے پہلے ذکر تلاوت قرآن کا ہے، لہذا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے اس علم کی بنیاد ڈالی اور اس کو ایک مستقل علم و فن کی حیثیت میں مدلل کر دیا۔ الف کا مخرج، با کا مخرج، تا کا مخرج، سا کا مخرج، سین کا مخرج، قاف کا مخرج الگ الگ کر کے بتا دیا، اور اس کے مطابق تلاوت کرنا اور سیکھنا ہر مسلمان کے ذمے فرض عین ہے۔ اتنا ہی فرض ہے جیسے نماز پڑھنا، اتنا ہی فرض ہے جیسے روزہ رکھنا، اتنا ہی فرض ہے جتنا زکوٰۃ دینا۔ قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنا، اس لیے امت کا سلسلہ شروع سے یہ چلا آیا ہے کہ جب تک بچہ قرآن کریم پڑھنا نہ سیکھ لے اس کو کسی اور کام میں نہیں لگا۔ اب ہمارا زمانہ ایسا آ گیا کہ سب سے پہلے اس کو مونٹیسری میں بھیجو، مونٹیسری میں وہ اے بی سی پڑھ لے گا، لیکن قرآن کی سورہ فاتحہ اگر اس سے پڑھوائی جائے تو وہ پڑھنے کے لائق نہیں۔ اگر گھر والوں نے کسی طرح اس کو سورہ فاتحہ یاد کرا بھی دی تو جس طرح پڑھنا چاہیے اس طرح نہیں پڑھے گا، تجوید سے خالی ہے۔ تو اب یہ جو پہلا مقصد تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف آوری کا، وہ آیات کی تلاوت۔ دوسرا مقصد تھا کتاب کی تعلیم، یعنی قرآن کی تعلیم، اس کے لیے آپ تشریف لائے تھے۔ اور تیسرا تھا حکمت کی تعلیم۔ حکمت سے مراد یہ کہ دانائی کی باتیں، کون سی بات سچ حق ہے، کون سی باطل ہے، کون سی کرنے کی ہے، کون سی نہ کرنے کی ہے، اور کون سا کام عقلی اعتبار سے درست ہے، کون سا میں انسان کی عقل ٹھوکر کھاتی ہے۔ یہ ساری باتیں آپ نے احادیث طیبہ کے ذریعے لوگوں کے سامنے بیان فرمائی، خود اپنے عمل سے بھی ظاہر فرمائی۔ اور آخری کام یزکیہم، جو ان کو پاک صاف بنائے۔ پاک صاف بنانے کا معنی کہ ان کے اخلاق درست کرے، اعمال جو ہے وہ صحیح طریقے سے ادا ہو، اور انسان کے دل میں جو جذبات پرورش پاتے ہیں وہ درست ہوں۔
آدمی میں تکبر نہ ہو، حسد نہ ہو، بغض نہ ہو، لڑائی جھگڑے کا جذبہ نہ ہو، غصے کا ناجائز استعمال نہ ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انسان کو جو صبر کی تاکہ جگہ جگہ فرمائی ہے قرآن کریم میں، اس صبر کی طرف کہ آپ ٹریننگ دیں لوگوں کو کہ کس طرح صبر ہوا کرتا ہے. یہ تھے مقاصد جو قرآن نے 4 جگہ بیان کیا، اور 4 مقاصد ہیں اور قرآن نے 4 جگہ بیان کیا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیا اس حد تک محدود ہے کہ جب آپ کا اس میں گرامی آئے تو انگوٹھے چوم لیں، اور کیا اس حد تک محدود ہے کہ جب آپ کا یوم پیدائش آئے تو چراغاں کر لیں، جب آپ کا یوم پیدائش آئے تو ایک جلوس نکال دیں، اس میں نعرے لگا لیں، نعرہ رسالت یا رسول اللہ. اس کا کہیں ذکر دیکھا آپ نے ان 4 چیزوں میں؟ تو اب آپ اگر اعوذ باللہ عملاً یہ کہیں کہ یا رسول اللہ ہمیں آپ سے محبت ہے، اور اتنی محبت ہے کہ ہم آپ کے نام مبارک کے ساتھ کوئی گستاخی کسی طرح کی کسی بھی کوئی بھی شخص کرے گوارا نہیں کر سکتے. یا رسول اللہ ہم آپ سے محبت، بہت محبت، باپ سے زیادہ، ماں سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، اپنی جان سے زیادہ، لیکن آپ کے کسی کہنے پہ عمل نہیں کریں گے، آپ کے کسی کہنے پر عمل نہیں کریں گے، نہ آپ کی سنت کو پڑھیں گے، نہ آپ کی سیرت پڑھیں گے، نہ آپ کا لایا ہوا قرآن پڑھیں گے، نہ آپ نے جس طرح صحابہ کرام کی تربیت کی اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. ہاں جب ربیع الاول کا مہینہ آئے گا چراغاں کر لیں گے، جلوس نکال لیں گے، اور آپ کے شان میں نعتیہ قصیدے پڑھ لیں گے، اور آپ کی تعریف کریں گے، جلسے منعقد کریں گے، اس میں آپ کی ولادت کا واقعہ بیان کریں گے، آپ کی سیرت بیان کریں گے، عمل ایک پر بھی نہیں کریں گے. تو بتاؤ یہ کوئی محبت ہوئی؟ کوئی محبت ہوئی ہے؟ میں نے عرض کیا تھا ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ محبت کا تقاضا مختلف ہوتا ہے. کوئی آدمی بیوی جیسی محبت ماں سے کرنے لگے، بہن سے کرنے لگے، العیاذ باللہ، حرام. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت صرف زبان کی حد تک محدود رہ گئی کہ بس آپ سے ہم محبت کرتے ہیں. لیکن آپ جو قرآن لے کر آئے تھے، جو سب سے بڑا معجزہ ہے اس کائنات کا، اس معجزے کو کبھی اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے، کبھی اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. تفسیریں چھپی ہوئی ہیں، ترجمے چھپے ہوئے ہیں، آسان سے آسان بھی ہیں، پڑھنے میں کوئی دشواری بھی نہیں ہے، لیکن ساری زندگی گزر گئی، کبھی یہ سوچنے کی نوبت نہیں آئی کہ ہمارے اوپر اللہ نے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قرآن نازل فرمایا تھا اس قرآن میں لکھا کیا ہے. میں حیران ہوتا ہوں کہ اس بے توجہی، اس بے پرواہی کے باوجود اگر ہم دعوے کریں محبت کے تو یہ کون سی محبت ہے؟ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکام دیے، جو شریعت لے کر آئے، وہ ساری دنیا کے مذاہب اور ساری دنیا کے قوانین میں سب سے زیادہ اعلیٰ، برتر، بہترین، پر حکمت شریعت ہے. لیکن ہماری نگاہیں اس طرف نہیں جاتی، ہماری نگاہیں جاتی ہیں انگریزوں کی طرف جن کی غلامی ہم نے 200 سال تک کی. لباس ہم ان جیسا پہنیں گے، کھانا ان کی طرح کھائیں گے، اور ملاقاتیں ان کی طرح کریں گے، تقریبیں ان کی طرح منائیں گے، یہاں تک کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی